السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ریبٹل آیا ہے شبنم صاحبہ کے سورس کی طرف سے، ان کے ذرائع کی طرف سے، جو ان کے ڈکیتی کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ آج کل سوشل میڈیا پہ ان کے بیٹے کو لے کر عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں، اس کے اوپر ریبٹل دیا ہے۔ کچھ اور واقعات ہیں جس کے اوپر سورس نے، اور بڑے اتھینٹک سورس نے ریبٹل دیا ہے، اس کے اوپر بات کی ہے ساری، وہ تفصیل سے سنیے گا۔ اس سے پہلے میں ذرا ایک چیز آپ کو بتا دوں، جو وحید محمد صاحب کے فین ہیں ان کو کتاب جو ہے وہ تقریباً، حالانکہ ایستر صاحبہ نے کہا تھا کہ 50 دیں گی وہ، لیکن وہ سنا ہے کہ 70 سے بھی زیادہ کا ایگزیکٹ فگر آیا ہے، لیکن وہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ سب کو بھیج رہی ہیں جن کا تھا، اور آگے فردر اب وہ انہوں نے فارم بند کر دیا ہے۔ بلکہ میں یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں گا کہ ایک علاقہ ہے وہاں سے شاید ایک ہی ایڈریس سے مختلف آئے ہیں، آرڈر آئے ہیں، تو یا کہا گیا ہے کہ ہمیں بھیجی جائے، ڈیمانڈ آئی ہے جو، لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ایک ایڈریس ہے تو ایک ایڈریس پہ ایک بک بھیجی جائے۔ ہماری ویسے ہی عادت ہے، ہم من حیث القوم کہ چیزیں اگر فری مل رہی ہوں، کام کی ہو نہ ہو تو لے لیتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ جو اوروں کے بھی کام آ جائے، دوسرا کوئی اور پڑھ لے گا، تو میرے خیال میں یہ سوچنا چاہیے۔ اب آتے ہیں شبنم صاحبہ کی طرف۔ پہلی بات، پہلے ہم جو ان کے ڈکیتی کے کیس سے ہٹ کے جو بات ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا، علی سفیان فاقی صاحب نے بھی لکھا تھا کہ ان کے گھر میں وہ اور حسن طارق گئے تھے، اور یہ بات ہوئی تھی، تو ان کو راضی کیا تھا تو فلم کے لیے یہاں آنے کے لیے، لیکن اس کے اوپر ریبٹل دیا ہے سورس نے، بڑا اتھینٹک سورس ہے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے شبنم صاحبہ نے خود ہی کہا ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کا کہ وہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، وہ اس طرح مطلب انہوں نے جو کتاب میں لکھا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس کی تفصیل میں جائے بغیر ذرا آگے چلتے ہیں۔ آج کل رونی جو ہے، ان کے بیٹے جو لنڈن میں ہیں، اپنا بزنس کرتے ہیں، ان کے حوالے سے لے کے خبریں آ رہی ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے ناظرین، کہ سب دوستوں کو پتہ ہے ہمارے کہ شبنم صاحبہ آج کل پاکستان میں ہیں، تو ان کو لے کے کہ پتہ نہیں ان کے بیٹے نے شاید گھر سے پتہ نہیں ان کو کہا کہ آپ نہ رہیں، یا ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ اس طرح کی کوئی بھی چکر نہیں ہے، سختی سے اس چیز کی تردید کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ بیٹے نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ، کیونکہ یہاں پہ یہ بیماری چل رہی تھی جو پتہ ہے 1.5-2 سال سے جو اس کے لاک ڈاؤن تھا، اور جو مسئلے مسائل چل رہے تھے ملک میں، انہوں نے کہا کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گی، آپ کا پاکستان میں دل لگتا ہے، ظاہر ہے سمجھ بھی آتی ہے، وہاں 30-40 سال جہاں بندہ رہا ہو اور اپنے کریئر کا اور اپنی عمر کا ایک حصہ گزارا ہو وہاں پہ، اور وہاں پہ کامیابیاں سمیٹی ہوں، اور تو وہ ظاہر وہاں پہ دوست احباب ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ آپ وہاں پہ چلی جائیں۔ تو پھر وہ وہاں پہ آئیں، چلی گئیں ان کی مرضی سے، اور اس وقت وہ ان کو واپسی کے لیے بلانے کے لیے بے چین ہیں، لیکن وہ کچھ سلسلے فلائٹس کے اس طرح کے چل رہے ہیں، اور کچھ جہاں پہ ہماری میزبان یعنی کہ شبنم صاحبہ کی جو میزبان ہے تو ان کا اپنا گھر ہے، لیکن وہ بھی انسسٹ کر رہی ہیں کہ وہ نہ جائیں، وہ چاہتی ہیں کہ شبنم صاحبہ یہاں پہ رہے، لیکن وہ ظاہر بیٹا ہے، وہ ماں کے بغیر اداس ہے۔ بلکہ شبنم صاحبہ کے سورس نے یہ بھی بتایا کہ سم ٹائم تو رونی جو ہے وہ اتنا سرپرائز دیتا تھا کہ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ بنگلہ دیش اپنے ملک میں اپنی ماں سے ملنے کے لیے آ جاتا تھا۔ اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بھی خبریں پتہ نہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ماں بیٹا جو پتہ نہیں پیسے پہ، ماں کے پیسے پہ اس نے عیاشی کی ہے، اڑا رہا ہے، جو بھی ہے۔ تو یہ اس چیز کی بھی انہوں نے تردید بھی کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے، تو اس میں اس طرح کی خبریں نہ پھیلائی جائیں کہ جس سے یہ کوئی نیگیٹو پہلو جو ہے وہ سامنے آئے۔ اور بلکہ پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے، کچھ باتیں میرے پاس امانت ہیں، میں نہیں کہوں گا، لیکن کیونکہ ماں اور بیٹے کے پیار کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میزبان ہیں انہوں نے ٹکٹ جو تھا وہ خود انسسٹ کر کے، شبنم صاحبہ کو انسسٹ کر کے خود کروانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ان کے بیٹے نے اس بیٹے نے جس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں آپس میں ان کی کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، اس بیٹے نے انسسٹ کیا کہ بزنس کلاس کا ٹکٹ میں بھجواؤں گا، اس ٹکٹ پہ آپ نہ کریں بزنس کلاس کا۔ تو یہ دیکھ لیں، اب یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔
اور سوشل میڈیا ویسی معذرت کے ساتھ کرتے تو ہم بھی ہیں اسی پہ، لیکن اتنا شتر بے مہار وہ کیا کہتے ہیں وہ ہوا ہے کہ جو جیب میں آئے کہہ دیتے ہیں، جو جیب میں آئے۔ اسی سے جڑی آگے جو بات میں اہم بات جس کی وجہ سے میں نے آپ سے بات کرنا ضروری سمجھا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ایک ویڈیو، آج کل نہیں بلکہ گزشتہ سال ڈیڑھ سال سے ایک ویڈیو ہے جو شبنم صاحبہ کے کیس، ڈکیتی کے کیس کو لے کے بڑی وائرل ہوئی اور بڑے اس کے پر باتیں ہوئی۔ وہ صاحب ہیں، میں کچھ آپ لوگوں نے وہ ویڈیو اگر دیکھی ہوگی تو میں بلکہ آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا، میں ان کا نام یہاں پہ لینا مناسب نہیں سمجھتا، اپنے پلیٹ فارم پہ میں اس قسم کے بندے کا نام، اس سے مزید اس ویڈیو کو پروموٹ کرنے والی بات ہے، لیکن میں جس نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، جن کو بندے کا پتہ ہے، تو میں کہوں گا کہ اس ویڈیو کو رپورٹ کیا جائے میرے خیال میں، تاکہ اس کو ہٹایا جائے۔ اب میں آتا ہوں کہ اس کے اوپر کیوں۔ پہلے تو جو نارمل غلط بیانی ہے، انہوں نے جو غلط بیانی کیا ان کو ریسرچ کرنی چاہیے تھی۔ اگر میڈیا سے ان کا تعلق ہے، اگر وہ کالم نگار ہیں تو ان کی عادت میں ہونا چاہیے کہ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے، ان کو ریسرچ کر کے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں ریورس سے شروع کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ڈکیتی کے واقعے کے بہت عرصے کے بعد شبنم صاحبہ کو باہر نہیں جانے دیا، اپنے بنگلہ دیش میں نہیں جانے دیا جا رہا تھا، یہاں کی حکومت اس وقت ضیاء الحق صاحب کی تھی، تو انہوں نے اپنے والد کی بیماری کا بہانہ کر کے یہاں سے گئیں اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئیں، یہ انہوں نے کہا۔ اب یہ واقعہ ہے جو ڈکیتی کا 78 کا، تو ظاہر ہے 79 میں یا جب بھی 80 میں اس کا فیصلہ ہوا تھا، جب بھی وہ جانا چاہ رہی ہوں گی، جب بھی بقول اس بندے کے وہ جانا چاہ رہی ہوں گی، تو وہ یہ بات ہوگی 80 کی، 81 کی، چلیں مزید آگے کر لیں 82 کی بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہ چلی گئی اور دوبارہ پھر لوٹ کے نہیں آئی، پہلی بات تو میں یہاں پہ کلیئر کر دوں، آپ کا کام ہے ریسرچ کرنا، میں باقی تفصیل میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، اگر آپ ایکسپریس ٹریبیون کی ہی خبر دیکھ لیتے، اگر گوگل کے اوپر لکھ لیتے کہ کب شبنم پاکستان آئی ہیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا۔ انہوں نے کہا ان صاحب نے کہ پھر بہت عرصے کے بعد روبن گوش صاحب کا جب انتقال ہوا تو وہ پاکستان ایوارڈ لینے کے لیے آئیں۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، روبن گوش صاحب کے ساتھ وہ 2012 میں بھی آئی تھی، ان کا انتقال 2016 میں ہوا ہے، وہ ان کے ساتھ آئی تھیں، آپ یہ دیکھ لیتے کہ بہت عرصے کے بعد اور وہ جو ایوارڈ جو بھی ملا تھا وہ ان کے ساتھ آئی تھی۔ اب رہی بات، ناظرین آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید 82 کی گئی تو 2012 میں آئی۔ جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، ان کو پتہ ہے اچھے طریقے سے کہ 80 سے لے کے 90 تک اردو فلموں میں شبنم نے کتنا کام کیا ہے، اور 97 تک انہوں نے کام کیا۔ اولاد کی قسم ان کی آخری فلم تھی ندیم صاحب کے ساتھ 97 میں۔ یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئی، تو میں کن کن فلموں کے نام آپ کو گنواؤں؟ یہاں پہ لازوال اس کے بعد آئی، دہلیز اس کے بعد آئی، فیصلہ اس کے بعد آئی، مالکا اس کے بعد آئی، لو ان نیپال اس کے بعد آئی، بازی، کالو، اور تیری باہوں میں، آوارگی، میں مطلب اب نام میں بھول رہا ہوں، یقین کریں اس جتنے میں نے نام لیے ہیں اس سے زیادہ نام ہیں جو اس دوران شبنم صاحبہ نے یہاں پہ فلموں میں کام کیا ہے۔ وہ اور بلکہ ان کے سورس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ان کے والدین بعد میں جب آتے تھے یہاں پہ، خود آتے تھے وہ، یہ یہاں پہ اس طرح پینٹ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے شبنم نے بس پاکستان چھوڑا تو دوبارہ آئی نہیں، اور رہ گئی بعد میں۔ ظاہر ہے 97 میں اولاد کی قسم کی، 99 میں انہوں نے بنگلہ دیش کی ایک فلم، میری تو بڑی خواہش ہے، بنگلہ زبان مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میں دیکھوں کیونکہ اس فلم کا بڑا میں نے چرچا سنا ہے، اماں جان اس فلم کا نام ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ بھی ان کو کردار آفر ہوئے تھے اور وہ انہوں نے نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ جو میں نے اماں جان میں کردار کر لیا، اس کے آگے میں اس کو مزہ وہ ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتی، میں اپنے آپ کو نیچے نہیں ڈالنا چاہتی۔ تو یہ بات تھی، بلکہ رونی نے ان سے کہا تھا کہ ماما اب آپ کام نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ تو میں نے جب اپنے سورس سے پوچھا تو میں نے کہا اب باقی کام نہیں کریں، کہتی یہ میری صوابدیدہ، ان کا سورس کا کہنا تھا کہ بے شک میرے بیٹے کی یہ خواہش ہے کہ نہ کریں کام مزید، کیونکہ اب کہتے ہیں اب آرام کریں آپ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اچھا کردار آفر ہوا تو وہ لازمی کریں گے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کیس کی طرف۔ ان صاحب نے یہ کہا، یہ بتانے کی کوشش کی کہ پتہ نہیں ڈکیتی کے ساتھ ساتھ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ میں یہاں پہ وہ لفظ نہیں دہرانا چاہتا، مناسب نہیں لگتا، کیونکہ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اگر ڈکیتی کے ساتھ بقول ان کے ہوا، جو انہوں نے ایس ایم ظفر صاحب کی کتاب، پہلے میں بلکہ ایس ایم ظفر صاحب پہ آ جاتا ہوں۔ ایس ایم ظفر صاحب وہ وکیل ہیں جنہوں نے شبنم صاحبہ کا ڈکیتی کا یہ مقدمہ لڑا تھا،
اور اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی میرے مشہور مقدمے. پہلے تو احسن مظفر صاحب کو میں یہ کہہ دوں کہ ان کے مشہور مقدمات سے لوگوں کو کوئی لینا دینا نہیں. ایک شبنم کا مقدمہ تھا جس کو آپ نے بیس بنا کے شاید اس میں ایگزیجریشن بھی کی ہے, اگر نہیں بھی کی بڑی معذرت کے ساتھ. جس بندے نے بھی وہ کتاب پڑھی ہے تو میں نے ان سے پوچھا ہے باقاعدہ کہ وکیلوں کے علاوہ, وکیل اسٹوڈنٹس کے علاوہ کہ مقدمہ کیسے لڑا جاتا ہے. عام آدمی نے جو وہ کتاب پڑھی ہے اس میں صرف شبنم صاحبہ والا چیپٹر پڑھا ہے. تو آپ نے شبنم صاحبہ کی جو شہرت ہے, اس کا جو نام تھا, اس کو کیش کروا کے اپنی کتاب کو سکسیسفل بنایا ہے. اس میں کتنی ایگزیجریشن کی ہے, کتنی غلط بیانی کی ہے, یہ بعد کی بات ہے. لیکن کم از کم جس طرح ہمارے پاس ڈاکٹر نادر آئے تھے, انہوں نے وحید مراد صاحب کے حوالے سے بتایا تھا کہ میں نے ایک سائیکیٹرسٹ تھے جن کو وحید مراد صاحب ملتے تھے, میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ کون سی میڈیسن لیتے تھے, یہ ڈاکٹر نادر صاحب کہہ رہے, اور اس سائیکیٹرسٹ سے. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ایک ریلیشن ہوتا ہے. میں آج ان کے انتقال کے بعد بھی ان چیزوں کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا جو ایک آپس میں ایک دوسرے کا راز ہوتا ہے, یا ایک ان ریٹن کہہ لیں, وہ جو بھی چیز ہے وہ ہوتی ہے. تو کیا وکیل کا اور اپنے کلائنٹ کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن نہیں؟ میں اپنے وکلا بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کہ وہ جس مقدمے کے اوپر چاہیں وہ کتابیں لکھتے پھریں, اس کے حوالے سے باتیں کرتے پھریں, ان کی پرسنل چیزوں کو ڈسکلوز کرتے پھریں, اور آج یعنی کہ وہ میں بعد میں بتاتا ہوں کہ اس حوالے سے وہ کتنی دکھی ہیں, وہ کتنی دل برداشتہ ہیں شبنم صاحبہ. لیکن احسن مظفر صاحب نے اس کے اندر کچھ یہ بھی لکھا کہ شاید انہوں نے لیٹر لکھا تھا ضیاء صاحب کو, لیٹر انہوں نے خیر اس کتاب میں دیا ہوا ہے کہ لیٹر لکھا تھا کہ احسان کے تحت اور بردباری کے تحت ان کو معاف کر دیا جائے. تو میرے سورس کا, میرے اتھینٹک سورس کا یہ کہنا ہے کہ شبنم صاحبہ نے خود ان کو معاف کیا تھا. انہوں نے کہا کہ جب چھ عورتیں, 6 مائیں ان ملزموں کی اور مجرموں کی آگے پاؤں میں گر جائیں اور روئیں, اور انہوں نے جو تصویر کشی کی, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, بات لمبی ہو جائے گی, لیکن جو تصویر کشی کی تو وہ کہتے میں کیا کرتی, میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. اور اس کے ساتھ روبن صاحب نے ان سے پوچھا کہ اب تم نے کیا کرنا ہے, تو میں نے کہا کہ یہ تو 1 سال 6 مہینے کی سزا ہو جاتی, کافی تھی, ڈکیتی کا معاملہ تھا, تو اس سے زیادہ تو وہ پھانسی کا تو سن کے میں خود بھی شوق تھی. اب ملٹری کورٹس کے اندر کیونکہ فیصلہ چلا تھا مقدمہ, اور بقول شبنم صاحبہ کے ملٹری کورٹس میں احسن مظفر صاحب نے اپنے اسسٹنٹ کو بھیجا تھا, وہاں پہ گئے بھی نہیں تھے اس سورس کہ وہ انہوں نے کسی اور جگہ بات کی تھی, تو انہوں نے بتایا تھا. تو پھر وہ کیا کرتی, انہوں نے کہا کہ, اور یہاں پہ میں چیز جو ان کی ساتھ زیادتی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے ٹچ بھی نہیں کیا تھا, اگر کیا ہوتا تو میں ان کو کبھی معاف نہ کرتی. یہ ان کا موقف ہے. یہ ان صاحب سے جنہوں نے ویڈیو بنائی ان کی بھی, اور جو کتاب جنہوں نے جو لکھنے والے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے, کیا آپ کا کام نہیں بنتا تھا کہ کتاب لکھنے سے پہلے یا ویڈیو بنانے سے پہلے ان کا موقف بھی لیا جاتا, یا کم از کم یہ کہہ دیا جاتا کہ ہم نے ان کا موقف لینے کی کوشش کی ہے, جواب نہیں آیا ہے, تو کیا نہیں تھا. تو یہ ان کا موقف ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو کبھی معاف نہ کرتی. اور بھی کافی ساری چیزیں. اچھا اب آتے ہیں اس ویڈیو کے اوپر. ویڈیو میں جو پہلے میں نے فلموں کو دوبارہ واپس نہیں آئی, اور پتہ نہیں ویڈیو کے اندر سنسنی پھیلانے کی بھی کوشش کی گئی, اور میں کیسے دہراؤں اس کالم کو جو انہوں نے اپنی ویڈیو میں لکھا, اور جو شبنم صاحبہ کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیے جو جیل کے اندر. میں کیسے لکھوں اس طرح؟ تو کوئی کیا وہ ایک ہماری اتنی اچھی آرٹسٹ تھی, یا وہ کیا درا خیبر تھا جس کو فتح کیا گیا یا فتح کرنے کی کوشش کی؟ ہماری اتنی اچھی آرٹسٹ کس قسم کے, ایک تو وہ لکھنے والے پہ مجھے اس کو سوچنا چاہیے, تھوڑی بندے کی گریس ہوتی ہے, تھوڑی شرم اور حیا ہوتی ہے. وہ جو ہمارے ایک سیاستدان بھی کہتے ہیں, میں ان سے ادھار لے لیتا ہوں لفظ, کیونکہ میں اپنی فیلنگز بھی بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ. اور یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی کلیئر کروں, اس کتاب کے حوالے سے لے کہ میں نے جو اس کے اندر ایگزیجریشن کی گئی تھی, یا جو ان وکیل کا رول تھا جو انہوں نے مقدمہ لڑا تھا, میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی تھی, اس کے اندر قطعاً میں نے وہ چیز وہ لفظ استعمال نہیں کیا تھا جس کا خود اب سورسز کی طرف سے بھی ایون ڈینائل آیا ہے, تو وہ نہیں کیا تھا. اس کے باوجود میں نے وہ ویڈیو ہٹا دی تھی, اور مجھے شرمندگی بھی ہوئی تھی تھوڑی سی کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ میں نے اس کے اندر کوئی اس طرح کا نہیں, میرا جو ٹارگٹ تھا اس میں وہ وکیل تھے جنہوں نے اپنے مشہور مقدمے, پتہ نہیں کون سے مشہور مقدمے تھے ان کے, لکھنے کی کوشش کی ہے. تو ان صاحب نے اس کو بھی پتہ نہیں کس طریقے سے پینٹ کرنے کی کوشش کی. اور شاید ہاں ایک اور چیز بھی پھر اس کتاب میں بھی لکھا گیا تھا, اور بعد میں ان صاحب نے بھی اپنی ویڈیو میں کہا کہ پتہ نہیں شبنم صاحبہ کے گھر میں جوا ہوتا تھا یا پارٹیاں ہوتی تھی, کیا ہوتا تھا. پہلی بات تو یہ ہے
کہ اگر کسی کے گھر میں جوا ہوگا یا کوئی پارٹی ہوگی تو اس کا کیا اس کے گھر میں جا کے ڈکیتی کر لی جائے, اس کو زد و کوب کر کے ان کے گھر سے جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ سارا کچھ لے جایا جائے. یہ ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, یہ اصول ہے کیا؟ یہ جسٹیفیکیشن بنتی ہے. دوسرا, اس کے اوپر بھی ان کا ریبٹل نہیں لیا گیا. ان سے جب بات ہوئی, سورس نے کہا کہ ہر گھر میں کون سا گھر ہے جہاں پہ تاش وغیرہ نہیں کھیلا جاتا؟ تو ہمارے یہاں آرٹسٹ, انہوں نے آرٹسٹ کے نام بھی مجھے پتہ ہے بتائے. تو آرٹسٹ جب سارے جمع ہوتے ہیں تو یا کوئی بھی بندہ جمع ہوتا ہے کسی بھی, میں تو ہر اداکاروں سے ہٹ کے ہر کھلاڑی ہو, وہ ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہوں آپس میں, کوئی میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کسی کے جس بھی شعبے سے ان کا پروفیشنلی تعلق ہے, تو وہ تو کھیلتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کا کیا ہے, اس سے کیا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ ان کو جنہوں نے اتنا گھنونا جرم کیا ان کو جسٹیفیکیشن مل جانی چاہیے, ان کو ایک لائسنس مل جانا چاہیے, جائیں بھی جا کے ڈکیتی کریں ان کے گھر میں, جو مرضی کریں. تو اس طرح تو نہیں ہے. اس کے اوپر بھی تردید, ریبٹل تھا, ریبٹل دیا انہوں نے. تو آخر میں کیونکہ شبنم صاحبہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, ہماری پاکستان کی بڑی بڑی مایہ ناز اداکارائیں ہیں. ان شبنم صاحبہ کی جو کامیابیاں ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. ان کے اوپر ہم وقتاً فوقتاً باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. 100 ہفتے کتنی فلمیں چلی ہوئی ہیں. جس وقت یہاں پنجابی فلموں کا دورہ تھا, پنجابی فلموں کے میں قطعاً خلاف نہیں ہوں, لیکن وہ پنجاب میں زیادہ دیکھی جاتی ہے, پنجابی کمیونٹی زیادہ دیکھتی ہے جیسے پشتو یا سندھی. تو اس زمانے میں اردو فلم کی انڈسٹری کو اگر کسی نے سنبھال کے رکھا, میرے خیال میں وہ ندیم جاوید شیخ کا جہاں نام آئے گا یا غلام محی الدین صاحب کا جہاں پہ نام آئے گا, خاص طور پہ 80 سے 90 تک کے جو درمیان کا ٹائم ہے, تو وہاں پہ شبنم صاحبہ, بابرہ صاحبہ, ان کا بھی نام آتا ہے. شبنم صاحبہ کی تو فلمیں 100 ہفتے اس زمانے میں چلی جب اردو فلم انڈسٹری تباہ ہو چکی تھی. تو ان کا بڑی کنٹریبیوشن ہے. وہ ہماری مہمان ہیں, ان کا اپنا گھر ہے, ان کو آپ عزت دیں, وہ جب جی چاہے آئیں, ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے. آپ اپنے پڑوسی ممالک سے, جو ملک ہے, اس سے سیکھ لیں کہ سینئر اداکاروں کو کیسے عزت دی جاتی ہے. چاہے جائے کہ آپ ان کو وہ چیز یاد کرائیں جو ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, ڈکیتی تو ہوئی تھی یا جو بھی ہوا تھا, اس کو بھول جانے کی بجائے, ان کی اداکاری کے حوالے سے بات کرنے کی بجائے, ان کے فن کو ٹریبیوٹ دینے کی بجائے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں, ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, ان کو دکھ پہنچا رہے ہیں. ان کے بیٹے کو لے کے کبھی کچھ باتیں کی جا رہی ہیں, ان کو لے کے کبھی کچھ باتیں کی جا رہی ہیں. تو وہ بڑی گریسفل اداکارہ ہیں ہماری, بڑی اچھی آرٹسٹ ہیں. وہ جب چاہیں آئیں, جتنا عرصہ چاہیں یہاں رہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. شبنم صاحبہ, آپ بالکل دل برداشتہ نہ ہوں. اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ عزت بھی ملتی ہے آپ کا دل بھی یہاں پہ لگتا ہے. آپ کا مجھے وہ یاد ہے جس طرح انٹری دی تھی وہ ہم ایوارڈ تھا آپ اور ندیم صاحب کے ساتھ. تو آپ یقیناً ظاہر ہے شوہر کے انتقال کے بعد بندہ اکیلا ہوتا ہے, تو بجائے اس کے کہ ان کو اچھے طریقے سے تسلی دی جائے, اس طرح ان کو تنگ نہ کیا جائے, ان کو اتنا دکھ نہ پہنچایا جائے. ویڈیو والی جو ہمارا اخبارات ہوتے تھے, ہم 70 کے اخبارات میں کیا آیا تھا, 80 کے اخبار میں کیا آیا تھا, بھول گئے لوگ. جو جس زمانے میں پڑھے بھی ہوں گے کسی نے, وہ بھی بھول چکے ہوں گے کہ انہوں نے کیا پڑھا ہوگا. اور تو آج کی جنریشن تو دور کی بات ہے, یا بعد کی جو جنریشن جتنی آئی ہیں وہ تو دور کی بات ہو, کیا پڑھیں گی. لیکن یہ جو ویڈیو ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان اپنا بار اس کو دیکھ سکتا ہے. تو جہاں پہ کچھ چیزیں دیکھ کے پرانی یادیں تازہ کرنے کا مزہ بھی آتا ہے, کچھ لوگوں کو دکھ بھی پہنچتا ہے, اس کا مداوع کیا جانا چاہیے. اس طرح کی چیزیں نہیں کی جانی چاہیے. ناظرین, آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.